السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محترم ناظرین، دوستو اور ساتھیو، یہ دین اسلام جس کے ہم اور آپ ماننے والے ہیں، یہ دین اسلام ایسا دین ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ یہی وہ دین ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے، اور اسی دین کو اللہ پسند کرتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دین صرف اسلام ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مقبول دین اسلام ہے۔ اور ایک آیت میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو کوئی شخص دین اسلام چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کرے گا، کسی اور دین کو فالو کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا، خسارے میں پڑ جائے گا، ناکام ہو جائے گا، نامراد ہو جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح فرمان۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین اسلام دین ہونے کی حیثیت سے میں اس سے راضی ہو چکا ہوں۔ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ دین اسلام ہی دین ہے، میں اس سے راضی ہو چکا ہوں۔ تو ناظرین، دوستو اور ساتھیو، دین اسلام کا دار و مدار وحی پر ہے، دین اسلام کا دار و مدار وحی پر ہے۔ آسمان سے آنے والی جو وحی تھی یا وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوتی تھی، اسی پر دین اسلام کا دار و مدار ہے۔ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی وہ ہے جو آسمان سے جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کی جاتی تھی، یعنی قرآن مجید کا نزول، یعنی قرآن مجید یہ ایک وحی ہے۔ اور دوسری وحی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں۔ قرآن اور حدیث یہ دونوں وحی ہیں، یہ دونوں وحی ہیں، انہی دونوں پر اسلام کا دار و مدار ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن مجید میں الفاظ بھی اللہ کے ہیں، معانی و مطالب بھی اللہ کے ہیں، لیکن احادیث میں معانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، الفاظ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ایک ہی چشمے سے نکلنے والی دو نہریں ہیں۔ قرآن اور حدیث یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے، یہ ایک ساتھ ہیں، لازم و ملزوم ہیں۔ انہی دونوں پر دین اسلام کا انحصار ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ جو میں چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے پاس، وہ دو چیزیں ہیں، تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے، تھامے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہے؟ ایک اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حدیث ہے۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے تھے وہ وحی ہوا کرتی تھی۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے وہ آسمان سے آنے والی وحی ہوتی تھی۔ تو دوستو اور ساتھیو،
ہم نے یہ تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے اس لیے کی ہے کہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، احادیث، اس کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ جو بھی حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں، ان احادیث کا ایک سلسلہ یعنی درس حدیث کا ایک سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آداب و اخلاق کے باب میں جو احادیث آئی ہیں انشاءاللہ ہم وہاں سے آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات احادیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔